بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، دل بڑا چاہتا ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں دعا کریں، دل بڑا چاہتا ہے ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھیں، لیکن اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ چند کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرے پہ، حج پہ نہیں تو عمرے پہ پہنچا دے. سب سے پہلی چیز ہے انسان کی تڑپ. اللہ کی طرف سے فیصلے انسان کی تڑپ کو دیکھ کر ہوتے ہیں. انسان کی ایک سوچ اور فکر بن جائے کہ بھی میں نے مکہ مدینہ جانا ہے، یہ ایک فکر ہو جائے، ایک تڑپ ہو، ہر وقت ذہن میں یہی سوار ہو. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کوئی آدمی اپنی فکر بنا لیتا ہے نا کہ بھئی میں نے فلاں سیمسنگ کا 80,000 کا موبائل لینا ہے، اس کی تنخواہ 50,000 ہے، موبائل لینا چاہتا ہے 80,000 کا. اب ہر وقت اسی سوچ میں کہ کس طرح میں یہ موبائل خرید لوں، اور ایک وقت آتا ہے موبائل خرید بھی لیتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں فکر سوار ہے کہ بھئی میں نے یہ موبائل لینا ہے، قسط بھی ہو جائے لینا ہے، اپنی تنخواہ سے بھی ڈبل قیمت کا موبائل خرید لیتا ہے. تو کیا ہے؟ یہ سوچ اور فکر ہے. تو جب آدمی کے اندر یہ تڑپ آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے انسان کا جانے کا. بظاہر غریب آدمی ہوتا ہے لیکن پہنچ جاتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں. تبلیغی جماعت کے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اللہ سے مانگو. آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں 4 مہینے کے لیے جاؤں، اتنے 1000 روپے لگ جائیں گے. تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو اور اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. بہت سے حضرات باہر ملک جاتے ہیں 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور وہ جو 7 مہینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا اس کا خرچہ عمرے کے خرچے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں صرف مالدار لوگ نہیں جا رہے ہوتے، آپ جا کر معلوم کریں غریب لوگ بھی بیرون ملک جماعت میں جا رہے ہوتے ہیں 7 مہینے اور 1 سال کے لیے، جن کے پاس بظاہر کوئی وسائل نہیں ہوتے. بس ان کو بزرگ یہی کہتے رہتے ہیں بس اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ اللہ ہی ذریعہ بنائے گا. اور واقعی اخلاص کے ساتھ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. تو اس کی بنسبت تو عمرہ بہت سستا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ سے مانگتا رہے، نمازوں کے بعد دعائیں کرتا رہے اور دوسروں سے دعائیں لیتا رہے. ایک کام یہ بھی کرے. دوسروں سے دعائیں لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی سے کہیں میرے لیے دعا کریں. جیسے ہم بھی کہتے ہیں بعض دفعہ کوئی آدمی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، کہتے ہیں وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کرنا. ایک یہ صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ دوسرے کے دل سے خود بخود دعا نکلے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے بے لوث ہو کر کسی پر احسان کیا، آپ کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا، تو آپ دیکھیں ایسے شخص کے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ نے کسی کی خدمت کر لی، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسے احسان کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں کہ کسی کی بے لوث خدمت کر لیں. کیونکہ آپ آج کل یہ صورت حال ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا، اپنے مفاد کے لیے میں اس کی مدد کرتا ہوں کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں تو کل یہ میرے بھی کام آئے گا. تو وہ اخلاص ختم ہو گیا، بے لوث خدمت ختم ہو گئی. ایسی خدمت کریں، ایسا احسان کریں کہ آپ کو اپنے مفاد کی سوچ و فکر نہ ہو، کوئی توقع نہ ہو کہ مجھے اس سے کچھ ملنے والا ہے. تو جب ایسے آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے نا تو پھر وہ آپ کو دعا دے گا، دل سے دعا دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کس نے دعا کی، فرمایا کہ یہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور آخری کام یہ کریں کہ اپنے اخراجات پر نظر کریں کہ آپ کے خرچے کیسے ہیں. بہت فضول خرچیاں ہماری ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ ہم کہیں کہ عمرے پہ جا سکیں یا حج پہ جا سکیں. اپنے اخراجات کم کریں اور ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کر سکتا ہے. آج ایک غریب آدمی بھی جب اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس پہ بھی 10-15 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، حالانکہ اتنی رقم ہے جس سے 6 بندے عمرہ کر کے آ جائیں. حالانکہ وہ 1-2 لاکھ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی برادری کو، اپنے خاندان والوں کو خوش کرنا ہے، ان کے طعنوں سے بچنا ہے، ان کی باتیں سننے سے بچنا ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنی ہے. تو ان مقاصد کی وجہ سے آج ایک غریب آدمی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ 10-15-20 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، حالانکہ اس سے 10 گنا کم پر بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ نے اتنے خرچے کرنے ہیں تو پھر آپ کے لیے حج یا عمرے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، اور جب نہیں بچیں گے تو نہیں ہو سکے گا. تو یہ خرچے آپ کم کر لیں، آپ کے پاس بہت سے پیسہ بچ جائے گا. اور آج کل تو اولاد بھی اتنی تو ہوتی ہے کہ ایک کی شادی ختم ہوتی ہے، اب اس کے قرضے جو چڑھے ہوتے ہیں وہ قرضے اترنے تک اگلی شادی ہو جاتی، اگلی شادی کی باری آ جاتی ہے، اگلے لڑکے کی لڑکی کی. تو وہ ساری زندگی پھر وہ قرضے لے کر دیتا ہی رہتا ہے، لے کر دیتا ہی رہتا ہے. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کا. تو اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ انسان کو کہاں پہنچا دے۔